ہونا کیا صرف توہین نہیں وہ جس طرح کا سٹائل لگ رہا ہے نا جی وہ بات بڑی صحیح کہی ہے ٹرمپ نے. دیکھیں ٹرمپ جو ہے نا ایک بات طے ہے جی کہ ٹرمپ کچھ امریکہ کی ایسی خامیاں آشکار کر رہا ہے جس کے اوپر مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ واقعی امریکہ کے ساتھ کچھ کر کے وائبرنٹ تو ہے. یہ تو وائبرنٹ ہے نا. جی ہم نے میرل اسٹریپ پہ شو کیا جی 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 اور میں میرل اسٹریپ نے کہا جی اس نے اس کے بندے کا نقل اتاری. جی 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 اس نے بڑی کمال بات کی. اس نے کہا تمہیں نقل اتارنے کے تو بڑا تمہیں آیا ہے. اور اوباما اور ہیلری کلنٹن جو لوگوں کی بچیاں ریپ ہوتی تھی جب عراق کے اندر, جب اس کے اندر لوگوں کے گھر تباہ ہوتے تھے اس وقت تمہیں کچھ نہیں ہوا. جب گھر اجاڑ دیے جاتے تھے, جب کوسوو کے اندر تم نے یہ کیا, جب تم نے شام کے اندر یہ کیا, جب تم نے عراق کے اندر یہ کیا, جب تم نے افغانستان کے اندر یہ کیا, اس وقت تم کچھ نہیں کر سکتے تھے. اس نے پھر یہی کہا. اس نے ایک اور بات دیکھیں دو چیزوں کو وہ بہت کمال بات کرتا ہے. جی وہ کہتا ہے یہ تم کارپوریٹ کلچر کے لوگ جنہوں نے امریکہ کو $17 ٹریلین کا مقروض کر دیا, $17,000 ارب ڈالر کا مقروض کر دیا ہے. تم سارے کے سارا پیسہ امریکی باہر لے جاتے ہو, فیکٹریاں چین میں لگاتے ہو, فیکٹریاں تائیوان میں لگاتے ہو, اور کیا کرتے ہو آپ $18 ٹریلین تمہارا پاناما لیکس کی طرح کمپنی میں پڑا ہوا ہے. اور یہ سارا پیسہ کس لیے خرچ کرتے ہو؟ الیکشن پہ خرچ کرتے ہو. میں پیسہ نہیں باہر لے جانے دو تمہاری ایسی. وہ بنیادی طور پر لیکن سر ایک بڑا نیگیٹو پوائنٹ تھا اور وہ تھا ریڈیکل اسلامائزیشن کے اگینسٹ جو بات انہوں نے کی ہے وہ بڑی الارمنگ ہے پوری مسلم ورلڈ کے لیے. کی وجہ ہے جی یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں وہ کرے یا نہ کرے, جو لوگ وہاں پر اسرائیل میں بیٹھے ہیں انہوں نے ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں بھائی. جی جی میں 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ وہاں کوئی فائنینشیل کیپٹل بنانے آئے ہیں, وہ وہاں کو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کرنے آئے ہیں, وہاں کو بہت بڑے کھیت بنانے کے لیے آئے ہیں, وہاں کوئی شہر آباد کرنے کے نہیں, وہ اپنے مسایا کا انتظار کرنے آئے ہیں. اس قوم کو پورا یقین ہے کہ ہم مسلمانوں کے اوپر یہاں پر سے فاتح بن کے نکلیں گے. لیکن جس مسلمان قوم نے اس کو قطن جو کوئی یقین نہیں. لیکن اصل یہ ہے کہ ٹرمپ کے خلاف کیا ہے, وہ سارے کے ساری بقول اچھا صرف ایک فکرہ استعمال نہیں کیا, باقی سارے اس نے کیے کہ یہ وہ عورتیں وہ ہیں. اس نے صرف محمد کی مافیا نکالا. پاکستان میں ہوتا تو وہ بھی کہہ رہے تھے تبدیلی وہاں بھی آ گئی ہے, دھرنے ہو رہے ہیں, وہ گانے چل رہے ہیں. یہ بھائی اللہ کے بندو, بنیادی طور پر تمہیں ایک دفعہ اس بندے نے تمہاری جو نیکڈنس ہے, تمہاری جو کراہت ہے, تمہارے جو 72% سفید فاموں کی نفرت ہے, اس کو ایکسپلائٹ کر کے وہ جیتا ہے. اور جمہوریت کا تحفہ ملا ہے تم کو. ہٹلر پہلا جمہوریت کا تحفہ تھا جس نے دنیا کے اندر ثابت کیا کہ ایک قوم کے اندر اگر آپ تھمبنگ میجورٹی لے کے جیتتے ہیں تو تم اس قوم کے اندر بسنے والی اقلیتوں کا ساتھ وہ کرو گے کہ جو کسی اور کبھی بدترین بادشاہ نے بھی نہ کیا ہو. یعنی جوز جو الزام لگاتے ہیں, مان لیا جو کچھ بھی ہے, لیکن جوز کو قتل تو کیا گیا. بالکل جوز کی ہڈیاں سے کھاد تو بنائی گئی. یہ جمہوریت کا تحفہ تھا, یہ بادشاہت کا تحفہ نہیں تھا. اچھا پھر یہ مذہب کا تحفہ نہیں تھا, یہ نسل رنگ اور زبان کا تحفہ تھا. جو ہٹلر نے جنگ لڑی, ہٹلر عیسائیت کی جنگ نہیں لڑ رہا تھا, ہٹلر جرمن قوم کی جنگ لڑ رہا تھا. جب تک وہ جہاں مذہب کی صورتحال رہی ہے, جنگ اس طرح فرانس کی کون سی جنگ رہی ہے مذہب کے دوران میں. سر کہہ رہے تھے کہ ٹرانسفر آف پاور ایک صدر سے دوسرے صدر کو نہیں ہوا, ٹرانسفر آف پاور واشنگٹن ڈی سی سے پبلک کو ہوا. یو دی پیپل, یہ اس نے کہا. یہ آپ جملہ دیکھیں نا. اس کی وجہ یہ ہے اس کو پتا ہے کہ سارے کے سارے صدر جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ پیسے ارینج کرتی تھی. $6.8 بلین اوباما کو دیا گیا تھا, اور اوباما کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ہم نے ایک ٹٹلج, ایک سٹوج, ایک بہروپیہ کالا لا کے کھڑا کیا ہے کہ جو ہم کالوں کو خوش کر دیں گے. ٹھیک, آپ جمی کارٹر کو اٹھاتے تھے مونگ پھلی کے فارم سے, آپ ابراہیم لنکن کو اٹھاتے تھے موچی. کام کس کا آتا تھا؟ سرمایہ داروں کے. کام کس کے آتا تھا؟ اس کے. یہ سارے جتنے لوگ تھے, بڑے چھوٹے گھرانوں کے لوگ جو تھے, یہ انہوں نے ویتنام پہ قتل غارت کی, انہوں نے پورے لیٹن امریکہ کو تباہ برباد کیا, انہوں نے ایون امریکہ کے اندر جو کچھ کیا. آپ اندازہ کریں کہ اب یہ سارے امریکہ دنیا کی بگیسٹ اکانومی ہے, لیکن امریکہ کی غربت دور نہیں کر سکے یہ لوگ. اس میں کوئی شک نہیں. آپ 16 لاکھ بے گھر لوگ رات کو -23 کے اندر چرچ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں
رات 7 بجے سے صبح 7 بجے تک ہمیں رات گزارنے دو خدا کے لیے. میں بالکل نے ٹھیک ہے. دیکھا ہے بالکل ٹھیک ہے. بچوں کے ساتھ. اور یہ سب